بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا مسئلہ نہایت ہی اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اس مسئلے کے اندر آپ نے کوئی کمی کر دی تو اس کی وجہ سے آپ پاک نہیں ہوں گے، تو جب ناپاکی ہوگی نہ ہی نماز قبول ہوگی، نہ ہی آپ کی کوئی عبادات جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور اس کے اندر لوگوں نے جو طرح طرح کے توہمات پھیلائے ہوئے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے گا، تاکہ ان کا بھی اچھے طریقے سے رد ہو جائے اور آپ کے اوپر مسئلہ صحیح طریقے سے واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ اگر آپ نے ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لیا تو آپ کا جو غسل ہے فرض وہ ادا ہو جائے گا، اور آپ کی نمازیں اور آپ کی عبادات ٹھیک ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے منہ کے اندر پانی لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے غرغرہ کر کے 3 مرتبہ اس کی کولی کرنی، یہاں تک آپ نے اس پانی کو پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں تک پانی پہنچا لیا تو آپ کا ایک فرض جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر پانی لینا ہے چلو کے اندر، اور اس کے اندر ناک کو یوں ڈبو کر ناک کے اندر پانی کو سانس کے ساتھ اوپر کی طرف کھینچنا ہے، اور اس پانی کو ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک پانی پہنچا دیا اور آپ کے ناک کے اندر جو ہے وہ مرچ سی لگنا محسوس ہو گئی، تو سمجھے آپ کا دوسرا فرض بھی مکمل ہو گیا۔ تیسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے، اور پانی اس طرح بہانا ہے کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ خصوصاً اپنے یہ کانوں کے اندر اچھے طریقے سے ان کو گیلا کیا جائے، اور اپنی ناک کو گیلا کیا جائے، اور اپنے جو ہے وہ داڑھی، سر کے بال، جسم کے بال، ان کو اچھے طریقے سے تر کیا جائے، تاکہ آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اب یہاں تک جو ہے وہ غسل کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو سمجھے آپ پاک ہو گئے ہیں، اب آپ اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، غسل سے پہلے وضو کرنا جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کے علاوہ بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ کیا غسل کے اندر سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ جی نہیں، سطر کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ ایسی جگہ پر نہا رہے ہیں جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، تو آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہماری عورتوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوتی ہے کہ غسل کرتے درمیان کوئی کلمہ پڑھنا ہے، یا آیات پڑھنی ہے، یا درود شریف پڑھنا ہے، تو جان لیجئے غسل کی حالت کے اندر ایسے کوئی بھی الفاظ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی الفاظ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں تو پھر یہ کلمات، آیات اور درود شریف پڑھنا یہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ پھر پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر جب آپ غسل کریں تو کہیں آپ کے جسم پر پینٹ نہ لگا ہوا ہو، اس لیے کہ جو پینٹ ہے، کلر ہے، وہ پانی کو جسم تک پہنچانے سے مانع ہوگا۔ پانی جسم تک نہیں پہنچے گا، غسل بھی نہیں ہوگا، اور میں نے کہا کہ ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ، عورتیں نیل پالش استعمال نہیں کریں گی۔ اگر آپ کے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگا ہوا ہے
اور آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے لیے ضروری ہے کہ ناخنوں سے نیل پالش کو ہٹائیں، اس کے بعد غسل کریں تو آپ کا غسل ہوگا۔ ناخنوں کے اندر آٹا وغیرہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں آٹا جمع ہوا ہے تو اس کو گیلا کر کے نکال لیا جائے۔ اسی طرح جو ایلفی ہوتی ہے، ایلفی وہ بھی مضبوط ہے، وہ بھی جسم تک پانی کو پہنچانے سے مانع ہوتی ہے، اس کو بھی اتار لیا جائے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو جسم تک پانی کو پہنچانے سے مانع ہوگی، پانی جسم تک نہیں پہنچے گا، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے جسم کے ہر حصے پہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ صرف 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کیا؟ کولی کرنا، غرغرہ کرنا، ٹھیک ہے جی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر یوں پانی بہانا کہ آپ کے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اور ایک بات رمضان المبارک کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کا روزہ ہے، رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، تو آپ نے غرغرہ نہیں کرنا بلکہ منہ کے اندر صرف پانی لے کر کولی کر دینی ہے، اور اپنے ناک کی نرم ہڈی تک پانی یوں نہیں پہنچانا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنی انگلی کو گیلا کرنا ہے اور یوں اپنے ناک کے اندر اس کو جو ہے وہ مار لینا ہے دونوں کے اندر، تاکہ اس نرم ہڈی تک آپ کی انگلی چلی جائے۔ پانی پہنچانا ضروری پھر نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض، غسل کے اندر جو پانی بہانا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ امید ہے مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر اس مسئلے کے حوالے سے کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ وہ سوال کمنٹ باکس کے اندر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔